السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا اور اس کی نشانی کیا ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم اور ضروری بحث ہے۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کتنا محبت کرتا ہے، اور حالات بعض اوقات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے آپ سے دور کر دیا، حالانکہ وہی حالات انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے ہی آتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ساتھ اور رب کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر مشکلات، امتحانات، آزمائش ایسے آئے گی جیسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف پانی آتی ہے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اگر ایک بندہ وہ اعمال بھی صحیح کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا بھی ہے، اور اس کے اوپر حالات آتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ان حالات کی آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ انسان نیک اعمال تو بہت زیادہ کرتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اس سے گناہ بھی صادر ہو جاتی ہے، کئی دفعہ یہ گناہ کا عمل بھی کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے پاس ایسی حالت میں آ جائے کہ یہ ناکام ہو جائے، تو ان گناہوں کو مٹانے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کے اوپر حالات ڈال دیتا ہے۔ جب یہ مصیبت آتی ہے اور یہ آزمائش اس کے اوپر آتی ہے، تو اس آزمائش اور مصیبت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے وہ تمام گناہ وہ مٹا دیتا ہے اور اس کو بالکل صاف ستھرا رکھ دیتا ہے، اور یہ حالات جو اس کے اوپر آئی ہے یہ اس کے لیے اور بھی کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے، اور اس کو اور اللہ رب العزت کے نزدیک کر دیتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے تو اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ انسان ایک نیک عمل کرتا ہے، یعنی مثلا یہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیا، فجر کی نماز پڑھ لیا، عصر کی نماز پڑھ لیا، اور اس کے بعد جب دوسرے نماز کا وقت آتا ہے تو یہ دوسرے نماز کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اس بات کا یہ ہوا کہ یہ جو پہلی نماز پڑھی ہے اس عمل کو اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے، تب اس کو دوسرے عمل کی توفیق دی ہے، یعنی یہ اس انسان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے پہلے والے عمل کو قبول کر لیا، اب دوسرے عمل کی توفیق اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تیسری سب سے بڑی علامت جو اس انسان کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا دل اور اس کا اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ رب العزت اس طرف مائل کر دیتا ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اس کے دل میں اللہ رب العزت ان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ ان لوگوں کی مجلسوں میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اب آپ کی اٹھنا بیٹھنا اللہ رب العزت کے ان بندوں کے ساتھ ہے جو بہت زیادہ تقویدار ہے، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو بہت زیادہ عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ بات کروں، ان کو وقت دوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ محبت شروع کر دیتا ہے تو فرشتوں کو کہتا ہے
کہ آپ یہ اعلان سنو، یہ خوشخبری سنو کہ زمین پر فلاں شخص کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت خوش نصیب ہے اور برکتوں والا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو پھر اللہ ان کو فرماتا ہے کہ تم کو بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی اس شخص کے ساتھ محبت شروع کر دو۔ تو فرشتے بھی اس کے ساتھ محبت شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان فرشتوں کو کہ اب جاؤ زمین پر اتر جاؤ اور ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ پر یہ اعلان کر دو کہ فلاں شخص کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس کے ساتھ محبت شروع کر دو۔ جب یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور پھر لوگوں میں اعلانات کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی اس شخص کا محبت آ جاتا ہے اور وہ لوگ بھی اس شخص کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اب جاؤ جنگل میں ہر جگہ پر یہ اعلان شروع کر دو کہ اللہ رب العزت فلاں شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ محبت شروع کر دو۔ تو ہر مخلوق اس کے ساتھ محبت شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہو تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی اور آپ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی کہ آپ اور میرے قریب آ جاؤ، آپ اور میرے قریب آ جاؤ۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ بندہ اگر چاہے بھی تو یہ بندہ نماز نہیں چھوڑے گا، مسجد اس شخص کو اپنی طرف کھینچ کر لائے گا، مسجد کی طرف یہ خود چل کر جائے گا، اس کا دل نہ بھی کرے لیکن یہ خود چل کر مسجد کی طرف جائے گا۔ اگر اس سے نماز قضا ہو گئی، نماز کا وقت چلا گیا، تو یہ اس پر پریشان رہے گا اور یہ ایسی پریشانی میں مبتلا رہے گا جیسے اس سے سارا مال کسی نے لوٹ لیا، یہ ایسے پریشان رہے گا۔ یعنی یہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی پر خوش نہیں ہوگا۔ یہ نشانی اللہ رب العزت کی ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بہت لمبی فہرست ہے، لیکن یہ چند میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو بہت بڑی نشانی ہے۔ اب اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم فکر مند ہو جائے اور یہ نشانی اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ محبت کرے۔ اور جب انسان اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے تو پھر کوئی چیز بھی اس انسان کو نقصان اور ضرر نہیں دے سکتا۔ اس کے متعلق ایک واقعہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وہ بادشاہ اپنے اس وزیر کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ باقی وزیر جب اس کو دیکھتے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتی کہ یہ بادشاہ ہم کو دیکھتا بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ دیتا بھی نہیں، اور جتنا سارا محبت ہے وہ اس وزیر کو دے دیتا ہے۔ بادشاہ کو اس بات کی پتہ چل گئی کہ یہ باقی وزیر اس وزیر کے ساتھ اس نے حسد شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے ایسا کیا کہ تمام وزراء کو ان کو بلا لیا اور ایک مجلس لگا لیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آج سے لے کر کل تک آپ لوگوں کو مہلت ہے، آپ کے دل میں جو آئے آپ مجھ سے مانگو، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ وزیر حیران ہو گئے اور وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ تو کچھ وزیروں نے کہا کہ ہمیں فلاں جگہ پر زمین دے، کچھ نے کہا کہ ہمیں فلاں جگہ پر زمین دے، کسی نے مال لے لیا، کسی نے زیورات لے لیے، سونا لے لیا۔ لیکن وہ وزیر جس کے ساتھ بادشاہ محبت کرتا تھا، وہ وزیر اس نے کوئی چیز بھی نہیں مانگی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ سب وزیر اپنے حصے کا لے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو وزیر نے کہا کہ مجھے چاہیے، مجھے بھی ایک چیز چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ مجھے بادشاہ چاہیے۔ تو بادشاہ نے وزیروں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں اسی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس نے مجھ کو لے لیا،
یعنی آپ لوگوں نے زمین لے لی، مال لے لیا، سونا لے لیا، بس وہ آپ کے لیے کافی ہوگی، لیکن اس نے مجھ کو چن لیا تو گویا اس نے پوری بادشاہت کو چن لیا۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم اللہ رب العزت کو اپنا لے اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنائے تو یہ پوری دنیا پر ہماری ہوگی، یہ پوری دنیا ہماری گرفت میں ہوگی، اور ہم جب چاہے جس طرح چاہے اللہ رب العزت سے وہ چیز، وہ مدد وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے مانگنا ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا اور نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ اس کے بعد یہ محبت ہمیں ملے گی، کیونکہ دنیا کی کوئی چھوٹی سی چیز ہوگی وہ بغیر محنت کی انسان کو نہیں ملتی۔ تو پھر یہ تو اللہ رب العزت ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قہار ہے، جبار ہے، یعنی مالک الملک ہے، طاقت والی ذات ہے۔ تو یہ بغیر محنت کے کیسے ملے گا؟ اور جب تک انسان زندہ ہے اتنی محنت بھی نہیں چاہیے، تھوڑی سی محنت سے مل جائے گا، لیکن وہ محنت وہ دل سے ہونا چاہیے، وہ محنت وہ خلوص سے ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اللہ رب العزت کی طرف جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کی طرف دوڑ کے آؤں گا، اگر آپ میری طرف ایک ہاتھ بڑھو گے تو میں آپ کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھوں گا۔ اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی حاجت پوری کروائے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی ضروریات کو پوری کروا لے۔ اللہ رب العزت تیار بیٹھا ہے ہمارے ساتھ یاری لگانے کے لیے، لیکن اگر کمزوری ہے، غفلت ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے اور وہ ہم میں ہے۔ اگر ہم اس کمزوری اور غفلت کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی طرف بھاگنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت تیار بیٹھا ہے۔ وہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، لوگوں کی منت سماجت کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان دوستی لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ کیا ہوا، صلح ہو گئی؟ تو بہلول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت راضی ہے اپنے بندوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے، لیکن بندے راضی نہیں ہیں۔ کچھ دن بعد وہ پھر قبرستان میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ پھر کسی نے پوچھ لیا کہ یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ اس کے بندوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا، صلح ہو گئی؟ تو بہلول نے کہا کہ آج بندے راضی ہیں لیکن اللہ راضی نہیں ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔